درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ حاضرین، اب آئیے حضور قائد اہل سنت خلیفہ شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا ایوب اشرفی صاحب قبلہ کو میں حضرت کو خطاب کے لیے ان اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ بنایا رب نے تمہیں بے گماں غریب نواز، بنایا رب نے تمہیں بے گماں غریب نواز، سنو غریبوں کی اب داستہ غریب نواز، اسی لیے تو ہم آئے ہیں آپ کے در پر، اسی لیے تو ہم آئے ہیں آپ کے در پر، ہے آپ والی ہندوستہ غریب نواز۔ لیا ہے ہاتھ جو ہاتھوں میں اپنے سالم کا، لیا ہے ہاتھ جو ہاتھوں میں اپنے سالم کا، تو اس کے لاج بھی رکھنا ہے ہاں غریب نواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء جامعہ نظامیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اللہ رب العزت کا شکر و کرم، فضل و احسان، ستائش و بزرگی اس کے لیے، اسی کی تعریف و توصیف، دنیا میں آنا رہنا جانا سب اسی کے لیے۔ اس سے وابستگی اگر نہ ہو تو کچھ نہیں، اور اس سے وابستہ ہو تو بظاہر دنیا کا کوئی عیش آرام اس کے پاس نہ ہو، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ اس نے اپنی پہچان کے لیے ہمیں آپ کو پیدا کیا، اور جتنے اس کے محبوب ہیں ان محبوبوں کا کام بھی یہی ہے کہ اس کی معرفت اور اس کی پہچان کراتے رہیں۔ اسی کام کے لیے انبیاء و مرسلین آئے، سید الانبیاء آئے، خاتم النبیین بن کے آئے۔ اس کے بعد لوگوں کو خدا سے جوڑنے کا جو سلسلہ ہے وہ اولیاء اور صالحین، مقبولین، محبوبین کے ذریعے چل رہا ہے اور صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ یہ اللہ سے جوڑنے کے لیے ہمیں آئے ہیں۔ اگر ہم ان سے جڑ کر خدا سے نہ جڑے تو کچھ جڑنا معنی نہیں رکھتا، اگر ان سے ایسے جڑے کہ خدا سے جڑ جائے، اور ان کو ایسے چاہے کہ خدا کا چاہنا سیکھ جائے، تو ہماری عقیدت و محبت سچی ہے۔ الحمدللہ سلطان الہند عطائے رسول حضور غریب نواز کا یہ مہینہ اہلیان ہند، ہندوستان کے باشندگان کے لیے یہ عید کی حیثیت رکھتا ہے، یہ عید کی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمت عظمیٰ ہندوستانیوں کے لیے حضور غریب نواز کی صورت میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ اگر ایمان کی گہرائیوں کو ناپو، جانچو، تولو تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت کا بصورت انسان ہندوستانی مسلمانوں پر جو سب سے بڑا احسان ہے، اس احسان کا نام معین الدین چشتی ہے۔ سب سے بڑا احسان، وہ نہ آتے تو اس کفرستان کا کیا حال ہوتا،
کوئی بتا نہیں سکتا. وہ آئے, اتنا کچھ کیا, اس کے باوجود ابھی آدھا ہندوستان ان کے کلمے سے ہم آہنگ نہ ہو سکا ہے. اور انہی کے جلووں کی تابانی ہے کہ یقین کرو جس ہندوستان میں انہوں نے قدم رکھا تھا وہ آدھا ہندوستان ان کے قدوم میمنت لزوم کے صدقے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوا نظر آ رہا. آدھا ہندوستان کہہ رہا ہوں, غیر منقسم. جس ہندوستان میں انہوں نے قدم رکھا تھا, میں اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, سمجھے. تو وہ ہندوستان اگر آپ بادشاہوں کے حوالے سے جانتے ہیں تو جانتے ہو آپ بادشاہوں کے ہندوستان کی تقسیم ہو گئی, خواجہ کے ہندوستان کی تقسیم نہ ہو سکی, اس لیے کہ غریب نواز کے چاہنے والے تقسیم ہند سے پہلے جتنے تھے آج بھی اتنے ہیں اور صبح قیامت تک بڑھتے رہیں گے, کم ہونے والے نہیں ہے. یہ تقسیم, یہ جغرافیائی اور زمینی تقسیم ہو سکتی ہے, غلام خواجہ جو ہے, غلامان خواجہ, ان کی تقسیم نہیں ہو سکتی. تو بڑھتے ہیں, بڑھتے رہے. دوستان علی وقار, سچ بات یہ ہے. اور یہ نہ سمجھے آپ کہ ہندوستان پر فیضان چشت حضور غریب نواز سے داخل ہوا, نہ, ایسا نہیں ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس زمین خاص کو چشتی بزرگوں کے حوالے فرما دیا. یہاں کی جو نرمی تھی, یہاں کا جو برداشت, جو صبر تھا, اور اس مٹی میں جو گھل مل جانے کے اوصاف تھے, ان اوصاف کے لیے انہی اوصاف کے حامل شخصیات کا آنا یہاں ضروری تھا کہ جو آئے, ایران کی سرزمین سے آنے والی بڑی جمعیت و تعداد اس سرزمین پر آئی اور محبت کا پیغام ایسے پھیلا دیا کہ الحمدللہ تعالی کلمہ گویان حق ان کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. سمجھے, اکا دکا جو یہاں سے کلپس آتی کبھی اس سے متاثر نہ ہونا, اس نے چھوڑ دیا اور یہ فلاں بابا کے ذریعے وہاں چلا گیا. سمجھے. تو یہ دین جو آیا ہے یہ ایسے پرکٹ ہونے والے باباؤں سے نہیں آیا جو اپنے دلوں کے اندر ایمان کی صداقت اور حرارت لے کر آئے تھے, ان کے ذریعے آیا. سمجھے آپ. تو سلاطین کو بھی اگر آپ دیکھتے ہی سرزمین پر کہ وہ آئے اور اپنی سلطنتیں انہوں نے قائم کی, تو یقین جانو ان کے پشت پر اگر کسی کا ہاتھ تھا, ان کے سروں پر اگر کسی کا سایہ تھا, تو وہ کوئی اور نہیں, یہ چشتی بزرگوں کا فیضان اور ان کے دست کرم تھے کہ یہاں پر ٹکے, وہ ٹک کر کے یہاں پر جو انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا. اور ان بزرگوں کو جو اس سرزمین کو دینا تھا, ان بزرگوں نے اس سرزمین کو وہ عطا کر دیا. سمجھے آپ. تو سچ بات یہ ہے, فیضان چشت اگر آپ تلاش کرو تو آپ کو پتہ چلے گا. یہاں پر نام محمود غزنوی کا بہت لیا جاتا ہے جناب, سمجھے. ان کے حملے بھی بہت یاد رکھے جاتے تھے, بھی تو ایسے نا, تھے بھی تو ایسے. کسی نے کہا 7, کسی نے کہا 8, کسی نے کہا 17, ہے نا. لیکن جب میں نے تاریخ پڑھی تو پتہ چلا, میں نے کہا کہ بار بار کیا ان کو شکست ہوتی تھی؟ نہیں, یہ ہر بار نئے مد مقابل کے سامنے آیا اور ہر بار جیت حاصل کر کے یہاں سے گیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, وہ ایک تاریخ ہے کہ بار بار حملہ کرتا رہا. وہ بار بار حملے تو ہوئے ضرور, لیکن شکست کے بعد کے حملے نہیں تھے, فتح کے بعد فتح کا حملہ تھا. جب نیا دشمن سامنے آیا تب یہ دوبارہ جو ہے اپنی نئی قوتوں کے ساتھ سامنے آیا. سن رہے ہیں آپ, سمجھے آپ. تو اس وقت بھی چشتی فیضان ان کے ساتھ تھا. ایک نام آپ نے حضور غریب نواز کے اگلے پشتوں میں دیکھا ہوگا, آپ کے پیر و مرشدہ جو آپ کی ہیں ان کی فہرست میں ایک نام حضرت ابو محمد یا محمد بن احمد چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے, جن کا وصال 411 میں ہوا ہے. مورخین بتاتے ہیں کہ یہ اپنے وقت کے بزرگ, اگر آپ کو شجرہ یاد ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلا سیدنا علی المرتضیٰ, اس کے بعد امام حسن سے حضرت عبد الاحد,
زید ان سے ہوتا ہوا آگے جب بڑھا تو یہ سلسلہ کہاں تک آیا؟ حضرت ابو احمد ابدال چشتی تک آیا، اور اس کے بعد ان کے فرزند، ان کے خلیفہ، ان کے مرید، ان کے خلیفہ حضرت محمد بن احمد ابدال چشتی رضی اللہ تعالی عنہما، ان تک وہ شجرہ پہنچتا ہے۔ ان کے بارے میں حضرت عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں، کس میں؟ نفحات الانس کے اندر لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دور آیا جب محمود نے یہاں پر حملہ کیا تو اللہ رب العزت نے خواب میں انہیں دکھایا، اے بھائی محمد، کہیں ابو محمد آپ تاریخ میں نام دیکھیں گے، جاؤ اس وقت محمود کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ بزرگ حضرت محمد بن احمد ابدال چشتی، ان کی عمر اس وقت 70 سال تھی۔ 70 سال کی عمر میں چند درویشوں کے ساتھ محمود کی مدد کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے ہندوستان تشریف لے آئے۔ یہ فیضان چشت تھا پہلا، یہاں پر آئے اور آ کر کے انہوں نے جہاد میں حصہ لیا ان کے ساتھ۔ ایک رات ایسی آئی کہ اس وقت دن میں جو ہے وہ اہداف کو رکھا جاتا تھا اور جنگیں ہوتی تھی، رات ہوتی تو یہ سلسلہ بند جایا کرتا تھا، رک جایا کرتا تھا۔ جو مسلمانوں کا لشکر تھا کچھ پسپا ہوا، تاریخ میں لکھا ہے پیچھے کی جانب ہٹا، کچھ جنگل کے جانب آئے۔ حضرت ابو محمد یا محمد بن احمد ابدال چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس وقت مسلمانوں کو اور کمک کی ضرورت ہے اور اپنے ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ وہیں سے اپنے چشت میں رہنے والے اپنے ایک مرید جن کا نام محمد کاکو ہے، ان کو آواز لگائی، اے محمد تمہاری ابھی ضرورت ہے۔ آواز لگائی تو کتاب میں لکھا ہے، حضرت عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ایسے حملہ ور ہوئے کہ انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی اور لشکر اسلام نے فتح حاصل کر لی۔ پہلا یہ فیضان تھا، یہ فیضان ہوتا ہوا غریب نواز کے صدقہ طوفیل ہندوستان کی سرزمین پر عام ہوا۔ دوستانی عالی وقار، ایک ذہن لے کر میں چلتا ہوں، جب یہ ایسے مواقع آتے ہیں نا تو ایک ذہن کے تحت اور ایک فکر کے تحت کہ اسی کو اس موسم میں عام کیا جائے، یہ بات کہنے کی میں کوشش کرتا ہوں، سمجھے آپ؟ تو اس حوالے سے بھی کل بھی ایک بیان ہوا، آج بھی، کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، مختلف مقامات پر، لیکن ایک فکر آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ کیا؟ گرچہ کہ یہاں پر عنوانات تھے، مجھ تک پہنچے نہیں، ابھی آتے آتے میں نے عنوان پڑھا کہ بدھ کا عنوان کیا تھا، سمجھے؟ تو آتے آتے پڑھا، یقین جانے مجھے عنوان کی خبر نہیں تھی، لیکن عنوان بتا دیتے تو صرف اسی پر گفتگو کرتا، یقین جانے آپ، لیکن انشاءاللہ اس کو چھو کے ضرور گزریں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب کسی کا بزرگ کا عرس منایا جاتا ہے یا کوئی سلسلہ ہمارے یہاں ہوتا ہے الگ، محرم کے اندر، ربیع النور شریف میں، 11ویں شریف میں، 12ویں شریف میں، ایسے ہی رجب کے اندر، ان مختلف مواقعوں کے اوپر جو عنوانات ہوتے ہیں وہ عنوانات اپنے رنگ میں ہوتے جہاں ہوتے نہیں ہوتے وہاں ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں جہاں نہیں ہوتے ہونا چاہیے، اور جہاں ہوتے ہیں اچھا ہے، لیکن اس کے اندر بھی تنوع ہونا چاہیے، مختلف ہو، تاکہ اس بزرگ یا اس موضوع سے متعلق یا اس ذات سے متعلق جو ہے ہم کئی الگ الگ بابوں سے واقف ہو سکیں۔ کئی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ان کی سوانح عمری سے متعلق، ان کی تعلیمات سے متعلق، عبادات سے متعلق، ان کے باطنی کمالات سے متعلق، ان کے تعلیم و تعلم سے متعلق، ان کے انقلاب آفری قدم سے متعلق ہمارے سامنے گفتگو ہونی چاہیے، باتیں آنی چاہیے، تاکہ ہمیں خبر ہو سکے کہ ہم ان کی ذات کو کس کس حوالے سے جانیں اور کیسے کیسے جنوایا جائے۔ بے شک یہ ہونا چاہیے، لا رہے ہونا چاہیے، لیکن میں ایک بات آپ سے کہوں، ضرور کہوں، ایک طریقہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جب حالات ہر بار مختلف ہوتے ہیں، حالات ہر بار مختلف ہوتے ہیں، تو ان مختلف حالات میں ہم جن کا عرس منا رہے، جن کی یاد منا رہے، جو عنوان ہیں، ان کی ذات و شخصیت سے آج کے حالات پر کیا روشنی پڑتی ہے؟ بات سمجھے نا؟ آج کے حالات میں کیا روشنی پڑتی ہے؟ ان کی زندگی سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ صرف کرامتوں کا بیان نہ ہو، کب پیدا ہوئے، کب وصال ہوا، یہ تو ہے، یہ کبھی بدلنے والا نہیں، یاد رکھنا، کرامت کبھی بدلتی، اور جب آپ کی ولادت تو ولادت، وصال تو وصال، جو نام تو نام، جو ابا امی کا نام وہی نام، ہر بار یہی بیان ہو سکتا اور ہونے والا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں سرسرن یہ ضرور ہو
لیکن حالات کے ساتھ ہم نے آپ نے یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ جن بزرگ کو ہم یاد کر رہے ہیں، جن کی یاد منا رہے، عرس منا رہے، جو بھی حوالہ ہے، ان کی زندگی سے ہمارے حالات کے لیے کیا سبق پڑتا ہے اور ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ ایک فکر لے کر ہم چلے تو کچھ حوالے سے، اس حوالے سے آپ تک کچھ باتیں ضرور کرنا چاہیں گے دوستان یا علی وقار۔ اسی حوالے سے وہ آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت جو ہے حضرت لقمان کے ذریعے جو نصیحتیں پہنچی ہے، اس میں اپنا پیغام بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں تک پہنچا رہا ہے۔ کیا؟ اور اتباع کرو، پیروی کرو ان کی جو اللہ رب العزت تک پہنچے، ان کے راستے کی جو اللہ رب العزت تک پہنچے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اتباع کرو راستے کی ان کی جو مجھ تک پہنچے، جو اللہ تک پہنچے، سمجھے؟ اس کی تفسیر مختلف آپ تفاسیر کے اندر دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سر اتباع کے جو پہلا معنی اتباع کی ہے، جو پہلا نام اگر آپ تلاش کریں گے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ ہم سے کہا جا رہا ہے ان کی اتباع کرو، کہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اور اللہ تک سب سے زیادہ پہلے اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پہنچنے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تفسیر یہ، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ جب اسلام کے اعلان کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ حق دوسروں تک پہنچانا چاہا تو جن افراد تک پہنچایا ان تک یہ پیغام پہنچایا آپ، وہ آپ ہی کی ذات گرامی تھی کہ آپ دیکھیں گے 5 سے 6 عشرہ مبشرہ نے آپ ہی کے ہاتھ پر بے چون و چرا اسلام قبول کیا۔ حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے حکم دیا، انہیں حکم دیا ان کی اتباع کرو۔ یہ اتباع کی مراد وہ ذات و شخصیت سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد تمام انبیاء و صالحین ہیں، تمام انبیاء و صالحین ہیں، یہ جہاں چلے جیسے چلے، اے بعد آنے والو تم بھی ان کے پیچھے چلو۔ یاد رکھنا، اس لیے یہاں پر رک کے آپ کو بتاتا ہوں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ، سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایک فرد آ رہا ہے، ایک ڈاکٹر آتا ہے، ایک انجینئر آتا ہے، ایک وکیل آتا ہے، آپ کو دین سمجھاتا ہے، نوجوان پھنسا چلا جا رہا ہے، پھنسا چلا ہے نا۔ قرآن و حدیث میں کسی ایک شخص کی تعبیر نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سب کچھ ہے اللہ رب العزت نے ہر چیز دین کے ان کے حوالے سے بیان فرما دی، وہی تشریح کرنے والے، وہی تفسیر دینے والے، وہی وضاحت کرنے والے، وہی عملاً طریقہ اور سلیقہ اور شریعت دینے والے، وہی ذات ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے کسی انجینئر اور ڈاکٹر اور وکیل کو دیکھ کر اپنا ایمان نہ بیچنا، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں میں، اپنا عقیدہ نہ بیچنا، ہاں یہ بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہے، کہ آپ کا ایمان اتنا سستا ہو گیا کہ اب آپ کو ایمان اور اسلام ان سے سمجھنا ہے جن کو قرآن مقدس دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، جو عربی عبارت بغیر زیر زبر کے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اسے پڑھ نہیں سکتے، جن کے علم کا سارا منبع ماخذ تراجم ہے، یا تو انگریزی ہے، یا تو ہندی ہے، یا تو اردو ہے، ان سے آپ دین سمجھیں گے، وہ دین کی تشریح کریں گے۔ یا اللہ، تو پھر یہ علماء کس لیے ہے؟ قرآن جن کا بیان کرتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ کس لیے ہے؟ ارے خشیت و خوف جو سکھا رہے ہیں، کیا شریعت ان کے سوا کوئی اور آپ کو سکھائے گا؟ اس لیے خدا کے واسطے میں آپ سے کہتا ہوں، یہ ڈاکٹروں اور انجینئروں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، سیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جماعت عطا کی ہے ہمیں اور آپ کو، اور اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی۔ جب ہم آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو آگے کی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر قرآن کہتا ہے انعام کسی اور پہ نہیں، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ آپ کو صرف ذہن دے رہا ہوں جملہ معترضہ کے طور پر، یاد رکھیے گا ایک پوری جماعت ہے جو ہر دور میں دین کی تشریح کرتی بھی رہی اور دین سمجھاتی بھی ہمیں اور آپ کو رہی۔ یہ صرف زبان سے انہوں نے نہیں سمجھایا بلکہ کردار سے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کیا ہے
ان کے فرامین کیا ہے اور ان فرامین پر عمل کیسے ہوتا ہے، انہوں نے اپنے کردار و عمل سے کر کے بتایا۔ وہ سارے افراد ہمارے اور آپ کے لیے معیار رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا کوئی تنہا کوئی ایک ذات و شخصیت نہیں۔ کرسی دے دیجیے، درود پاک پڑھیے۔ اللہ آئے تو کرسی پہ دیجیے، کرسی درود پاک پڑھیے، بیٹھ جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ بیٹھ جائے، تشریف رکھے۔ دل کی بات آپ سے کہہ رہے ہیں دوستو، سمجھے نا؟ زمانہ جو آگے بڑھے گا، فتنے یوں ہی بڑھتے رہیں گے، نئے نئے چہرے سامنے آئیں گے، دین کی تعبیرات الگ الگ طرح سے سمجھائیں گے اور یہ بتائیں گے ہم جو دین سمجھا رہے ہیں آج سے پہلے ہم جیسا دین کسی نے سمجھایا نہیں۔ جب کوئی آپ سے یہ کہے یا آپ کسی سے یوں سنیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا دین ہمیں دیا ہے کہ صدیوں میں جس کو سمجھنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا؟ غور کریں، دھیان دیں آپ، کیا اللہ رب العزت نے ایسا دین ہمیں دیا جس کے سمجھنے والے عمل کرنے والے صدیوں تک پیدا ہی نہیں ہوئے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ خدا کی قسم اللہ کا دین ایسا ہر زمانے میں رہا کہ اس پر عمل کرنے والی ایک جماعت حق ہر بار رہی، بلکہ سچ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بڑی جماعت جو کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی وہ اس کی اتباع میں رہی ہے۔ اس لیے دین کو سمجھنا ہے پوری اجتماعیت کے ساتھ، اللہ کے اس دین کو ان بزرگوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کسی ڈاکٹر انجینئر وکیل سے نہیں۔ اگر یہ سمجھیں گے تو خود کو بھی برباد کریں گے اور اپنی نسلوں کو بھی برباد کریں گے۔ بہرحال آپ کو سمجھا رہا تھا میں کہ اللہ رب العزت نے یہ دین ہم تک پہنچایا، اور اس کے بعد دیکھیں گے آپ یہ اس کے اندر کیا ان بزرگان دین کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچا، جیسے پہنچایا انہوں نے، تو اللہ رب العزت نے یہ بات ہم تک پہنچائی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ تو اس سے ایک مراد کیا ہے؟ تمام انبیاء و صالحین کا وہ کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ حضور کی ذات سیدنا صدیق اکبر بھی تفسیر میں بیان کیے گئے، انبیاء و صالحین کو بھی بیان کیا گیا۔ ہم تو اسی سے روشنی بھی پاتے، ہم سب تمام تفسیرات کے اندر جن باتوں کو بیان کیا الحمدللہ اس پر ہمارا یقین ہے، جو آپ مراد لو، ہم کسی مراد سے باہر ہونے کو تیار نہیں، اور الحمدللہ ہر ایک کے ساتھ ہمارا عقیدہ سجا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تب یہ اس آیت کے اس معنی کی روشنی میں، اس تفسیر کی روشنی میں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کہ انبیاء و صالحین کی اتباع میں ہم زندگی گزاریں، ان کے پیچھے چلے، جیسے یہ پہنچے اللہ رب العزت تک ویسے ہی ہم بھی پہنچنے کی کوشش کریں۔ آیت کریمہ کی تفسیر کی اس روشنی میں اگر ہم تلاش کریں حضور غریب نواز کا زمانہ اقدس اور آپ کی ذات بابرکت، آپ کا کردار عظیم کیا ہمارے آج کے دور میں ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ بولو ہاں نا، آئی نا؟ اب آپ کے سامنے حالات ہیں، حالات کیسے؟ حالات سہمے ہوئے حالات، ڈرے ہوئے حالات، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، حکومت نہ بدلی تو یہ ہوگا، حکومت بدلی تو یہ ہوگا۔ یہ حالات ہے نہیں ہمارے، اتنے سہمے ہوئے کہ آپ ہاں بھی نہیں بولتے، کہیں ہماری فوٹو نہ چلی جائے، بولنے کو بھی لوگ تیار نہیں ہے نا، سمجھے؟ ویڈیو بھی نکالتے دیکھتے تو کسی کو بھیجتے نہیں ہیں کہیں میرا نام نہ آ جائے، اتنا تو سہما ہوا ہے۔ ہاں نہیں ہے ایسا؟ کیا ہوگا ہمارا، کیا ہوگا ہماری نسلوں کا، کیا ہوگا؟ یہ فکر لاحق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں سوشل میڈیا کے اندر جو چل رہا ہے اسے دیکھ کر، خبریں پڑھ کر، حالات دیکھ کر، نئے نئے قوانین کی شکیں دیکھ کر اس کو سمجھ کر کیا لگتا ہے عنقریب ہمارا خاتمہ ہونے والا ہے، یہ قانون آ جائیں گا ہم ختم، وہ قانون آ جائے گا ہماری شہریت ختم، وہ قانون آ جائے گا اسلام کو یوں دبایا جائے گا۔ ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد پتہ نہیں اور کس کس کی باری ہوگی۔ یاد رکھنا اسلام اتنا آسان اور اتنا کمزور نہیں کہ ایک مسجد کے ڈہ جانے سے یا شہید کہنے سے وہ ختم ہو جائے۔ تم ایک شہید کر سکتے ہو، اللہ رب العزت نے اس امت میں وہ افراد پیدا کیے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں تعمیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔
اسے ڈر دیتے ہو اور کس کا حوصلہ توڑتے ہو جناب؟ اللہ کا قانون ہمارے ساتھ ہے، مصطفیٰ کی شریعت ہے، بزرگوں کا کردار ہے. یہ جب ہم سہارا بنا کے ان کو لیں گے تو آنے تو دنیا میں جو آتا ہے. ہمیں ان بزرگوں کی تاریخ بتاتی ہے حالات کیسے بھی ہو جیا کیسے جاتا ہے، حالات کتنے بھی تنگ ہو حالات کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، حالات کتنے ہی کفر و شرک والے ہو اس کفر و شرک کے حالات میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ حوصلے کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. یہ آپ سے آج کہنا ہے، کہہ کے بات ختم کرنی ہے. آپ کیا سمجھتے یہ حالات توڑ دیں گے؟ ہاں، ان بزرگوں سے اگر رشتہ توڑ دو، ان سے نسبت توڑ دو، ان کی تعلیمات کو پس پش ڈال دو، ان کے کردار کو بھلا دو، ان کو صرف رسماً یاد رکھو. چادر چڑھا دی، غلاف ڈال دیا، ایک دیگ چڑھا دی اور ہم نے یہ سمجھا کہ غریب نواز سے محبت و عقیدت کا حق ادا کر دیا، تو یاد رکھنا یہ رسمی عقیدت ہو سکتی ہے. اس رسمی عقیدت کا اثر رسمی ہو سکتا ہے، حقیقی نہیں ہو سکتا. ان کی تعلیمات سے ہمیں اور آپ کو قریب ہونا ہو. سمجھے؟ تو سچ بات آپ سے کہتے دوستانی علی وقار، حق بات یہی ہے. کیا ان حالات میں ان بزرگوں نے ہماری رہنمائی کی؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے. میں نے جو دیکھا حضور غریب نواز کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی حیات پاکیزہ کو، آپ کے کارناموں کو، آپ کی خدمات کو حق کہتا ہوں، ایمان کی کہتا ہوں. حوصلہ یوں بڑھ جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ایمان ہر وقت سہارا بنا ہوا ہے. سمجھے؟ اب حوصلہ دینے کی بات بھی آپ سے کر رہے ہو غریب نواز کے کردار اور خدمات کے حوالے سے. سمجھے؟ یہ مردان حق کو کیا آپ نے اپنی طرح سمجھ لیا ہے یا ہم نے سمجھ لیا ہے؟ خدا کی قسم یہ ہم جیسے نہیں تھے جو اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ مسبب پر بھروسہ کر کے آنے والی جماعت. یہ حالات سے سمجھوتا کرنے والے نہیں، یہ لوگ دیکھ کر، سلطنتیں دیکھ کر، بادشاہ دیکھ کر یہ ابھرنے والے لوگ نہیں. یاد رکھنا یہ وقت کے فرعونوں سے نہیں گھبراتے. ان کے پاس موسوی کردار، محمدی کردار کے ساتھ ڈھل کر کے ان کے سامنے آیا کرتا ہے. یہ کھڑے ہو جاتے ہیں وقت کی طاقتوں کے سامنے اعلاء کلمت الحق کے لیے. جن بزرگوں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا اور اپنے کرداروں کو اسٹیبلش اور ثابت کر کے بتایا، اس کے سرخیل کا نام، اس کی سپہ سالار کا نام معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے کہتے جناب کروڑوں کی تعداد میں ہونا آج بھی اقلیت کر کر کے کہہ کر کے ہمارے جذبے کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے. ہم بھی ہاں کم ہے. سمجھے؟ اسلام یاد رکھنا ہر بار ایک سے اٹھا، کم لوگوں سے اٹھا، سب پر چھا گیا. ایمان کی یہی شان حضرت آدم سے لے کر محمد عربی تک اور محمد عربی سے لے کر آج تک، اور یقین جانو صبح قیامت تک اسی روش کے ساتھ چلتا رہے گا. اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. آج کروڑوں میں ہو گھبراتے ہو. یاد رکھنا بزرگوں کا کردار سامنے نہیں آیا اس لیے گھبراتے ہیں. ان کا طریقہ سامنے نہیں آیا، ان کے حوصلوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے نا. اور ہم نے بھی وہی کرامتیں بیان کر کر کے، اور آپ نے بھی وہی سن سن کے سمجھا کہ بس یہی کردار تھا. خدا کی قسم پلٹ کے دیکھو غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تو کیا تھا. مورخین کو اٹھا کے دیکھو، جو بھی مورخ ہے جنہوں نے آج سے 700-800 سال پہلے جو کتابیں لکھی ہیں ان کو اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا. ان کی شانیں آپ کو بتاتا ہوں، 15 منٹ میں بات ختم اپنی ہے نا، جو وقت دیا اسی میں ختم کرنے، گرچہ کہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے. حضرات یاد رکھیے گا، آپ نے 9:30 میں باندھ دیا ہے مجھے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. کروڑوں کی تعداد میں ہو تم، جہاں ہو، ایک دو نہیں. اپنے بیان کرتے تو 20 سے 22 کروڑ بیان کرتے. جب اپنے بیان نہیں کرتے تو 16 سے 18 کروڑ بیان کرتے. آپ کتنا بھی بیان کرو، کروڑ سے نیچے تو آنے کو تیار نہیں ہے. زمانہ بھی کیا ہے، لوگ بھی کس سے دشمن بنے ہوئے ہیں. انہوں نے سوچا ان کو تقسیم کر دیں گے تو ختم ہو جائیں گے. تقسیم کریں گے تو نہیں بابا، ہم ختم ہونے والے لوگ نہیں ہیں. جب ہندوستان کی تقسیم جب ہوگی یا ہوئی، وہ سارا حصہ مسلمان لے کر چلے گئے.
غیر منقسم ہندوستان جس میں افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش تک کی سرحدیں تھی، جب اس کی پہلی تقسیم ہوئی تو افغانستان کی صورت میں بھی افغانستان مسلمانوں کے حوالے ہو گیا۔ دوسری تقسیم 1947 میں وہ کون لے کر گیا؟ تیسری تقسیم 1971-72 میں وہ کون لے کر گیا؟ ذرا کچھ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، ہمیں کاٹو گے، ہم کاٹ کے پھر اتنے ہی رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب کچھ نہیں تھا تب تنہا 20 کروڑ تھے، 2 ہوئے پھر 20 کروڑ ہوئے، 3 ہوئے پھر 20 کروڑ ہوئے، اب 4 ہے پھر 20 کروڑ ہے۔ توجہ کرو، سمجھے؟ یہ ہم سے جو ہے نا چڑھتے کیوں ہے، آپ کو بتاتے نہیں چڑھتے کیوں ہے یہ ہم سے، ہے نا؟ ہم سے بار بار کہتے جو دیت لینا تھا لے لی، اب چلے جاؤ نا یہاں سے، ہے نا؟ بابا جن کو لے کے چلے جانا تھا وہ چلے گئے، ابھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا حصہ یہاں پر ہے۔ کہا کیوں ہے؟ کہا یہاں سے تو اس وقت جاتے جب میرے غریب نواز یہاں سے جاتے، غریب نواز جب تک نہیں جائیں گے ہندوستان کا مسلمان نہیں جائے گا۔ غریب نواز کے کھوٹے سے یہ غلام بندھے ہوئے ہیں۔ یہ کھوٹا جب تک راجستھان کی سرزمین پر اجمیر میں گڑا ہوا ہے، ہندوستان میں مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا رہے گا۔ اب تو حوصلہ پاؤ گے؟ ہاں، یہ قانون بناؤ، تم اپنے ووٹ کے لیے قانون بنا سکتے ہو، خدا کے قانون کو توڑ نہیں سکتے، یاد رکھنا، سمجھے؟ تو اب تو ہو نا کروڑوں کی تعداد، پھر گھبراتے ہو کیا ہوگا، سمجھے؟ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، سمجھے؟ روح محمد کو اپنے اندر بسائے رکھیے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ختم نہیں کر سکے، سمجھے؟ سمجھے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یاد رکھنا، یہ کفی باللہ شہیدا یہ جو بعد میں لگا، اسے بھولنا نہیں کبھی، اس کا غلبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہنے والا ہے، صورتیں بدلتی رہتی، سمجھے آپ؟ تو دوستانی علی وقار، اب تو کروڑوں میں ہونا، خدا کے واسطے قانونوں سے نہ ڈرو، کہ اللہ کے قدرت کے قانون سے کوئی ٹکرا سکتا ہے انسان کا قانون؟ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھو، بزرگوں نے فرمایا ہر فرعون را موسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے جناب، سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ وہ کہاں بیٹھا ہے دکھتا بھی نہیں، یاد رکھنا، ظاہراً میں ہے یا باطناً میں ہے، چل پھر رہا ہے یا قبر میں آرام فرما رہا ہے، سمجھے؟ جس کی حکومت اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسے قائم فرماتا ہے کہ دنیا جو چاہے کرنا کر لے، لیکن ہونا وہی ہے جو رب کو منظور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے کہا تھا جناب مکے کے اندر، یاد رکھنا اللہ رب العزت کی حکم و مصلحت کے اوپر، حکمت و مصلحت پر تم غالب نہیں آ سکتے، میرے ساتھ تو صرف اتنا ہی ہو سکتا جو میرے رب نے چاہا، جو میرا رب چاہتا ہے، جو چاہے گا وہی ہونے والا۔ ہمارا ایمان تو ہمیں یہ سکھاتا ہے نا، ہمارا ایمان یہ سکھاتا ہے۔ اب پلٹ کے دیکھو حضور غریب نواز کی حیات پاکیزہ، سمجھے؟ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، حضور غریب نواز نے جب ہندوستان میں قدم رکھا، خدا کی قسم چند نفوس قدسیہ آپ کے ساتھ تھے، اور کوئی ایسے ویسے جگہ پہ نہیں رکھا، اس وقت ہندوستان کا جو والی تھا، اس کا جو دارالحکومت تھا، اس دارالحکومت میں جا کر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا، آپ کا خیمہ کہیں اور نہیں لگا۔ وہی راجہ پرتھوی چوہان جسے کہتے ہیں، یا پتھورائے جو کہتے ہیں نا، اس کا جو دارالحکومت تھا اجمیر، وہاں آپ نے خیمہ گاڑا ہے جناب، ایسے ٹکر لینا اسے کہتے ہیں جناب، اور کفر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا اسے کہتے ہیں، سمجھے؟ اس وقت جو ہے آپ کو پتا ہو نہ ہو، میں آپ کو بتاتا چلوں، پشکر کی وہ سرزمین جو آپ کے آج بھی لگی ہوئی ہے، آج بھی لگی ہوئی ہے، وہ سب سے بڑی جگہ تھی ان کی پوتر، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن آپ کو تاریخ بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں میں آپ کو، وہ زمین، اس زمین کا انتخاب حضور غریب نواز نے کیا،
اور بتایا کہ آ جا رہا ہوں، اسلام کے پودے کو یہاں پر لگا رہا ہوں، میرے جیتے جی میں اسے تناور درخت کروں گا، اور میرے بعد آنے والے میرے خلفاء اس کی اتنی آبیاری کریں گے کہ نسلوں کے نسلیں ایمان کے دامن میں آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور آپ کے ہی خلفاء بے شک اٹھا کے دیکھو، مورخین لکھتے ہیں کہ تنہا معین الدین چشتی نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ بانیان مذاہب یا سلطنتوں کے قائم کرنے والے یا انقلاب برپا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح سے اپنے عقیدے، نظریے اور فکر کو قائم نہیں کر سکتے جیسے معین الدین نے چھوٹے سے عرصے کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر قائم اور باقی کر دیا۔ وہ فکر، وہ نظریہ، وہ طریقہ، وہ نظام عطا فرمایا محبت کا، شریعت کا، طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا، اپنے خلفاء کے ذریعے، کہ اللہ رب العزت نے ان چشتی بزرگوں کے ذریعے اس ہندوستان کے روحانیت کی تقدیر لکھ دی تھی۔ خدا کی قسم تقدیر لکھ دی۔ آج بھی یہ فیضان چل رہا ہے، جس سرزمین کے جس حصے پہ جاؤ آپ کو چشتی فیضان نظر آئے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اتنی پاکیزہ سرزمین ہے۔ پھر مورخین کی بات بتاتا ہوں، سب بتا رہا ہوں آپ کو مختصراً۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قادری فیض بھی آیا، چشتی فیض بھی آیا، سہروردی فیض بھی آیا اور نقشبندی فیض بھی آیا، سارے فیوز و برکات آئے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ زمینوں کو الگ الگ بزرگوں کے نام پر رکھا تھا۔ سو ہند کی سرزمین کو اللہ رب العزت نے چشتی بزرگوں کے نام پر جو ہے وہ رکھ دیا تھا۔ ان بزرگوں نے آ کر وہ کارنامہ انجام دیا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اب ہندوستان میں غریب نواز کے بعد پیدا ہونے والا ہر بچہ نسلن بعد نسلن جو صبح قیامت تک پیدا ہوگا اس کے ایمان کا ثواب حضور غریب نواز کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ مورخین نے لکھا ہے 700 سال پہلے، سیر الاولیاء اٹھا کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ کارنامہ حضور غریب نواز تنہا تشریف لائے تھے، یہاں پر آپ نے قدم رکھا، الحمدللہ تعالیٰ تنہا رکھا۔ تو یہ تاریخ بھی آپ اٹھا کے دیکھو، انبیاء جب بھی اپنی دعوت حق کو لے کر اٹھے وہ تنہا تھے، زمانے کو گھبرایا نہیں، دیکھا نہیں سامنے کون ہے، حق کو پیش کیا، حق پر چلے، حق کو ثابت کیا، حق سے ڈرے نہیں۔ یہی کردار انبیاء و مرسلین کے بعد خاتم النبیین لے کر آئے۔ آپ نے جب آواز اٹھائی تنہا آپ تھے، اس کے بعد افراد بڑھتے رہے۔ وہ مکہ جو 13 سال تک آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، ابھی اور 8 سال نہیں گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ پر فتح مکہ کی خوشنودی کے ساتھ اور جافزانی کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ اسی مکہ میں تشریف لے آئے۔ تنہا تھے، تنہا ہونے کے باوجود اسلام کی آبیاری یوں کی، ایسے ہی انہی کی نقوش قدم پر چلتے ہوئے یہ بزرگان دین ہماری سرزمین پر تنہا آئے، چند نفوس کو اپنے ساتھ ملائے۔ خدا کی قسم یہ آنے والے بزرگان دین تلوار اور تیغ و بھالے لے کر نہیں آئے تھے، ان کے پاس کچھ تھا تو ان کے ہاتھ میں قرآن مقدس تھا، ان کے ہاتھ میں مصلی تھا، ان کے پاس اگر برتن کے نام پر کچھ تھا تو وضو کرنے کا ایک لوٹا تھا، زبان پر محبت کی شیرنی ایسی تھی کہ جو ان کی بات سنتا ان کا گرویدہ ہو جایا کرتا، چہرے پر وہ نور تھا کہ مصطفیٰ کے کہنے کے مطابق اللہ کا نیک بندہ اور ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت نے معین الدین غریب نواز کے چہرے پر وہ نور عطا فرمایا تھا کہ کافر بھی دیکھتے تو اسلام کے دامن میں آ جایا کرتے تھے، ایسا نور عطا فرمایا۔ 90 سال کی مختصر سی عمر کے اندر حضور غریب نواز نے وہ انقلاب بپا کیا۔ اس کے بعد پھر آپ کے خلفاء حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت اخی آئینہ ہند سراج آئینہ ہند عثمان اخی آئینہ ہند، حضرت علاء الحق پنڈوی، حضرت مخدوم سمنا، اس کے بعد پورا کے پورا آپ جو ہے وہ شہزادے کو اور پونا والو تم بھی خوش ہو جاؤ، یہ چشتی فیضان نے تمہیں محروم نہیں کیا۔ کہ جو 2 بزرگان دین آرام فرمائے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو،
ایک کا وصال 759 ہجری میں ہوتا ہے، دوسرے کا وصال 763 یا 64 کے اندر ہوتا ہے۔ ایک کا اگر شجرہ پوچھو تو حضور غریب نواز، ان کے مرید کون؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی۔ ان کے مرید و خلیفہ کون؟ حضرت بابا فرید گنج شکر۔ ان کے مرید و خلیفہ کون؟ حضرت نظام الدین اولیاء۔ ان کے مرید و خلیفہ کون؟ حضرت عثمان اخی۔ ان کے مرید و خلیفہ کون؟ حضرت علاؤالحق پنڈوی۔ ان کے مرید و خلیفہ کون؟ حضرت مخدوم پاک۔ ان کے مرید و خلیفہ کون؟ حضرت سید السادات حسام الدین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی۔ اب اس کا دوسرا بھی شجرہ سن لیجئے، حضرت صلاح الدین الغاری علیہ رحمۃ الرضوان کا، حضور نظام الدین اولیاء الحمدللہ تعالی، حضور نظام الدین اولیاء کے راست خلیفہ ہے حضرت شیخ صلاح الدین الغاری رحمۃ اللہ۔ یہ چشتی فیضان پونا والو تم بھی محروم نہیں ہو۔ دوسرا شجرہ حضرت سید السادات کا، سوچا تھا کہ ان کی بارگاہ میں بھی نام لے کر خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ دوسرا شجرہ جو ہے حضرت سید السادات حسام الدین زنجانی کا یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلی، اور ان سے جو ہے براہ راست حضرت حسام الدین زنجانی کو خلافت اور اجازت حاصل تھی۔ چشتی نظامی فیضان الحمدللہ تعالی ہم تک پہنچا، وہ تنہا ہو کر کفر کے سامنے گھبرائے نہیں کہ ہم کروڑوں میں ہو کر گھبرا سکتے ہیں؟ بولو، گھبرائیں گے؟ گھبرائے وہ جو ان کے قدوم میمنت لزوم سے وابستہ نہیں ہے، سمجھے؟ جو ان کے قدوم سے وابستہ ہے، خدا کی قسم وہ نہ کل گھبرائے تھے نہ آج گھبرائیں گے، اس لیے کہ ہمارا زور، ہمارا عقیدہ یا ہمارا تسلط تعداد کے اوپر نہیں، ہمارا سارا زور اور ہمارا محصل اگر کچھ ہے تو ان بزرگوں سے نسبت کے اوپر ہے، اس لیے ہم نہ کبھی گھبرائے۔ تو آپ کے بات سمجھ میں آئی؟ حوصلہ پاؤ ہندوستانی مسلمانوں، سمجھے؟ جنوری کی کوئی تاریخ آپ کو ٹس سے مس نہیں کرانی چاہیے۔ کوئی واقعہ، کوئی بیٹھے کوئی اٹھے، کسی کے بیٹھنے اٹھنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو صرف دیکھتے ہیں غریب نواز کے احکام کیا صادر ہوتے ہیں روحانی طور پر، وہ ہمیں مضبوط کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہے۔ اسی پر گفتگو ختم کرتے ہیں، لیکن حضرت نے چونکہ عثمان دیا ہے، میرا 9:30 بجے کا ٹائم دیکھ رہا ہوں میں، اس پر ختم ہوتا ہے، لیکن عنوان انہوں نے جو دیا ہے اس عنوان کی قدر و قیمت مجھے بھی کرنی چاہیے، اور جو میں نے کہا اس کو بھی نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے، ہے نا۔ آج کا عنوان آپ کے لیے کیا تھا؟ عنوان یہ تھا کہ حضور غریب نواز اور عبادات اور ریاضت۔ عملاً ہم لوگ بہت کمزور ہیں، یہ پیغام آج کے عنوان کیا گیا، جو گفتگو ہو گئی آپ کہتے تو الحمدللہ، ہے نا، اور اپنے موضوع کو بہت میں الحمدللہ وسعت رکھ کر کے لایا تھا اور اسے بیان کرتا، لیکن مقصود صرف یہ تھا کہ آپ کو حوصلہ دیا ہے، آج کے حالات میں حوصلہ دیا جائے، ہے نا۔ جیو یار، جینا ایک بار کا ہے، خدا کی قسم ایک بار کا ہے، جیو تو ایمان کی شان کے ساتھ جیو۔ کیسے جیو؟ ایمان کی، یہ بزرگوں نے جیسے زندگی گزاری ایمان کی قوتوں کے ساتھ، ہے نا۔ میرے خواجہ غریب نواز کو جب جلال آیا تھا نا، کیوں آیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کا ایک خادم اس کے دربار میں رہا کرتا تھا، وہ اس کو بہت ٹارچر کیا کرتا تھا، جیسے آج ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں نا یہ بدبخت، وقت کے فرعون، چھوٹا بڑا جو بھی ہے اور جتنے بھی ساتھ میں ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ وہ ٹارچر کر رہے ہیں نا، تو حضور غریب نواز کے زمانے میں وہ رائے پتھورا یا راج پتھورا جو تھا یا پرتھوی راج چوہان جو تھا، اس کے دربار میں حضور غریب نواز کا ایک خادم رہا کرتا تھا، سمجھے؟ وہ ٹارچر کرتا تھا، سمجھے؟ غریب نواز کو ٹارچر کرتا تھا۔ غریب نواز نے محبت کے ساتھ اسے پیغام دیا کہ بھائی کسی بھی آدمی کے ساتھ اس کے حق کو لے لیا کرو، لیکن اسے پریشان نہ کیا کرو۔ تو اس نے پیغام بھیجا کہ یہ جو قلندر آیا ہے، جو فقیر آیا ہے، یہ غیب کی باتیں بتاتا ہے، بڑی شستہ بتاتا ہے، اور بڑے اپنے لوگوں کا جو ہے یہ خیال رکھتا ہے۔ حضور غریب نواز کو جب پتہ چلا کہ ٹارچر کرنا اس نے کم نہیں کیا، تو غریب نواز کا جلال تھا، یاد رکھنا یہ جلال معین الدین ہے، دعا کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ اس جلال کو دوبارہ غریب نواز کو ایک اشارہ کر دے، یقین جانو حالات بد سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے انشاءاللہ۔ غریب نواز نے کیا کہا ہے نا، بدبخت میرے حکم کو بھی تو ٹال دیتا ہے، سن تجھے گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا،
تاریخ بتاتی ہے وہی بادشاہ تھا کہ جب آیا اسلامی لشکر تو اسے گرفتار کر کے آپ کے سامنے جو ہے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے حوالے کر دیا گیا. یہ جلال معین الدین چشتی تھا، یاد رکھنا. اس لیے کہتا ہوں ان بزرگوں سے وابستگی رکھو، ایمان کی قوتوں کے ساتھ جیو. اگر تم ایمان کے نام پر مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے. ایمان اور اسلام کے نام. موت سے کیا ڈرنا ہے؟ اتنا ہی ڈرنا. نہیں ڈرو گے تو کیا نہیں مرو گے؟ ہاں، نہیں ڈرو گے تو نہیں مرو گے. مرنا ایسے بھی ہے ویسے بھی ہے. ایمان یہ کہتا ہے کہ موت جس وقت ہے، قرآن کہتا ہے لا یستقدموا ساعۃ ولا یستاخر، او کما قال اللہ تبارک و تعالی. ایک منٹ ادھر کا ادھر نہیں ہونے والا، یاد رکھنا، ایک منٹ نہیں ہونے والا. اب اللہ نے جیسی رکھی ہے جب رکھی ہے، حکومتیں ہمیں نہیں مار سکتی. تو ایمانی قوتوں کے ساتھ جیو، یہ میرا پیغام تھا. ان بزرگوں نے یہی سکھایا الحمدللہ تعالی، ہے نا. تو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یہ عنوان کے حوالے سے گفتگو کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. دوستو، عمل کی طرف آؤ. سب ہم کو تانا بھی دیتے اور حق بھی ہے، سمجھے. اور اس میں جتنی کثرت نظر آتی ہے مسجدوں میں اتنی کثرت نظر نہیں آتی. کیوں؟ یہ نہیں کہتا عرس میں تو جانا ہی جانا، اپنی پہچان بنائے رکھو. لیکن اصل پہچان سجدوں کی کب بناؤ گے یار؟ پیشانی پر نور سجدے کا کب آئے گا؟ ہے کوئی بتانے والا جو یہ بتائے کہ حضور غریب نواز کی کوئی نماز قضا ہوئی ہو سفر میں یا حضر میں، یا آپ کے ریاضات و مجاہدات میں کبھی کمی آئی ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سفر ہو یا حضر ہو. میں نے بتایا نا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تاریخ اٹھا کے دیکھو، وہ مسلح ہاتھ میں لیتے تھے. غریب نواز جب نکلے نا تو آپ کے ساتھ جو تھا صرف ایک وہ لوٹا یا کٹورا، دونوں لفظ آپ دیکھ سکتے، لکھا گیا اس میں یہ تھا. وضو کرتے، باقی ساری چیزیں خدا کے حوالے کر رکھی تھی. کب ملے گا کھانے کو، کب ملے گا پینے کو، یہ اللہ تیری راہ میں لگے ہوئے ہیں میرے مولا. جب تو کھلائے گا تب کھائیں گے، جب پلائیں گا تب پیئیں گے. اس عقیدے کے ساتھ چلنے والوں کے ماننے والے اتنے کمزور کہ ہمارے لیے نرم گرم بستر کی کشش نماز کی کشش سے زیادہ ہو جائے. ہمارے لیے گھر کی راحت خدا کی قسم مسجد کی راحت پر غالب آ جائے. ابھی ہم نے اپنے ایمان کی حقیقت کو پایا نہیں، سمجھے. آپ ہی کے مرید و خلیفہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات کے اندر جو بیان کیا، خیر المجالس کے اندر میں اس کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، جس کے مصنف حضرت حمید شاعر حمید قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ بیان فرماتے ہیں آپ کے زمانے کے اندر ایسے بڑے باعث تھے جن کی تقریر بہت پسند کی جاتی تھی، بہت ہی شیریں بیان، جہاں جاتے مجمع لگ جاتا. ان بزرگوں نے عبادت کی رغبت کیسے دلائی؟ بس اتنی سی بات سن لیجیے، بات ختم. بڑے شیریں مقال، شیریں بیان، میٹھی گفتگو کرنے والے. وہ لکھتے کہ جہاں جاتے مجمع لگ جایا کرتے. یہاں تک کہ حج کو گئے تو حرم کعبہ میں بھی مجمع لگ گیا. حرم وہ لوگ جوق در جوق آتے، سنتے اور ایسا اثر لیتے کہ ان کے دلوں کی دنیا بدل جایا کرتی. اتفاق جب یہ حج کر چکے اور حج سے لوٹنے لگے تو ان کی مجلس کا وہ جو اثر پہلے ہوا کرتا تھا وہ اثر ختم ہو گیا. اور بزرگوں نے دیکھا کہ جن کی گفتگو اتنی میٹھی ہوا کرتی تھی، اتنی شیریں ہوا کرتی تھی اور لوگ ان سے اثر لیا کرتے تھے، آج ان کا اثر بالکل ختم ہو گیا. تو کچھ نیک لوگ پہنچے اور پہنچ کر کہا کیا بات ہے، آپ کی گفتگو اتنی پیاری اور اتنی حسین اور اتنی شیریں اور مٹھاس بھری ہوتی تھی، اب گفتگو میں وہ وہ چاشنی نہ رہی، کیا بات ہے؟ وہ واعظ خوش بیاں کہنے لگے میں بھی اپنے آپ پر غور کر رہا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. جہاں میری زبان کھلتی مجمع اکٹھا ہو جایا کرتا تھا، آج میں کہتا ہوں تو لوگ اثر نہیں لیتے. کیا بات ہے؟ میں نے بہت کچھ تلاش کیا، یقین جانو میں گناہوں میں ملبس نہیں ہوا، گناہوں میں ملبس نہیں ہوا. میں نے بہت غور کیا کہ میں نے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا مجھ سے، لیکن میں تو عبادتوں میں لگا ہوا. بہت غور و خوض کرنے کے بعد صرف ایک چیز مجھے نظر آتی ہے کہ جس کے کمی کے باعث رب تبارک و تعالیٰ نے میرے زبان کی چاشنی سلب کر لی. عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرو. میں بھی علماء بھی، میں بھی کمزور ہوں، اعتراف کرتا ہوں سب کے سامنے. سمجھے اللہ رب العزت اس سے ہم آہنگ کرے ہمیں اور آپ.
وہ بزرگ کیا کہتے، کیا ارشاد فرماتے ہیں، بہت غور کرنے کے بعد ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی جو غلطی مجھ سے ہوئی تھی. کوئی گناہ میں نے نہیں کیا، کوئی فسق نہیں کیا، کوئی فجور نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا ہے نا، اور طاعات اور بندگی میں برابر لگا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، سجدے کرتا رہا. بہت سوچنے کے بعد ایک چیز مجھے نظر آتی ہے کہ شاید اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے زبان کی تاثیر مجھ سے چھین لی. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حج کے دوران ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ عصر کی نماز میں جماعت سے پڑھ نہ سکا. اللہ، یہ پڑھا میں نے ایک وقت. کیا کہا انہوں نے؟ میں نے نماز قضا اور مکروہ وقت میں بھی نہیں پڑھی. عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں ادا کیا. صرف مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں اس عصر کی نماز کو جماعت سے ادا نہ کر سکا. شاید اللہ رب العزت نے اس کے عوض میرے زبان کی تاثیر اور چاشنی چھین لی. یا اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں اتنی غیور ہوتی ہے کہ اگر بندہ اس سے دور ہو جائے تو اللہ رب العزت کی اضافی نعمتوں سے محروم ہو جایا کرتا. تو دوستانی علی وقار، عبادتوں کو اپنا شعار بناؤ. کیا وہ مسلمان جو غریب نواز کا نام تو لے، ان کے نام کا دم تو بھرے اور نمازیں چھوڑ دے؟ وہ کیسا عاشق جو اپنے معشوق کی اداؤں کو ادا نہ کرے؟ وہ کیسا محب جو اپنے محبوب کی اداؤں پر فدا نہ ہو جائے؟ وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ان تمام بزرگوں کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو، خدا کی قسم کوئی طریقت کا راستہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو شریعت سے ہٹ کر، جو سجدوں سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ایک بزرگ دکھا دے. یہ غریب نواز سمیت آپ تمام آپ کے خلفاء کی زندگی اٹھا کے دیکھو، وہ سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے، پوری کوشش کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ جب نماز پڑھتے با جماعت ہو کر کے نماز پڑھتے. یہ با جماعت نماز کا فیض اگر چھوٹ جائے تو آدمی ایسی نعمتوں سے کیا ہوتا ہے؟ دور کر دیا جاتا ہے. اور جو پیشانیاں سجدوں سے دور ہے، عبادتوں سے دور ہے، اللہ اللہ جو نہیں کرتی. ارے میرے خدا کے واسطے، میرے بھائیوں اور دوستوں، میں کہتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے جو ہمیں جوڑا ہے اپنے سے جوڑنے کے لیے جوڑا ہے. چاہے وہ نعمت ہو یا مصیبت ہو، جو چیز ہو خدا کے لیے، خدا سے جڑنے کے لیے ہوتی ہے. ہم نہ راحت میں خدا کو یاد کرتے ہیں، نہ مصیبت میں خدا کو یاد کرتے ہیں. راحت ہوتی ہے تو ایسے جیتے ہیں جیسے کوئی ہم پر شریعت کی ذمہ داری نہیں، بے پرواہ ہو کر جیتے ہیں. اور جب مصیبت میں آتے ہیں تو مصیبت کا مداوا ہم تعویذات اور باباؤں کے پاس جا کر تلاش کرتے ہیں. نہیں ہوتا. خدا سے جڑنے کی بات کتنی ہے ہم میں؟ بتاؤ، عبادتوں کے ذریعے جڑنے کی بات کتنی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت آ جائے تو بندہ خدا کیا کرے؟ نماز حاجات پڑھ کر اپنے رب کے حضور پہلے ہاتھ اٹھائے. بیماری ہو، آزاری ہو، کاروبار کی تنگی ہو، قید کی بات ہو، جو بات ہو، جو مسئلہ ہو، ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا اور ہم نے اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے صرف دنیا کی طرف دیکھنا سیکھا. خدا کے لیے میں کہتا ہوں خدا کی طرف دیکھو. اگر خدا کی طرف دیکھو گے جو تمہاری مرادیں ہوگی. میرا رب ایسا مہربان ہے کہ بندہ مصیبت میں ہو یا راحت میں ہو، جب اسے یاد کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کبھی محروم نہیں کیا کرتا، کبھی محروم نہیں کیا کرتا. اس لیے کہتا ہوں جب جو معاملہ ہو اپنے رب کو یاد کیا کرو. صبح ہو مومن کی خدا کے سجدے سے ہو، دوپہر کے کھانے سے پہلے وہ کھانا زہر ہو جائے جو ظہر کے سجدے کے بغیر ہو. عصر کا وہ وقت جب اللہ رب العزت نے حافظوا علی الصلوات کا حکم دیا، وہ آئے بندہ نہ دنیا کی طرف ہو نہ تجارت کی طرف ہو، جب تک خدا کو سجدہ نہ کر لے عصر کا وقت نہ گزرے. اور شام میں جب سورج غروب ہو کر دنیا والوں کو بتا دے کہ میں ڈوبنے والا ہوں، میں کسی کا خدا نہیں ہو سکتا، بندہ مومن یہ کہے کہ میں تو اس خدا کا ماننے والا ہوں جو سورج کو ڈباتا بھی ہے طلوع بھی کراتا. رات کا جب عشاء کا وقت ہو تو بندہ مومن نہ کھانے کو ہاتھ لگائے، نہ بستر کی نرمی اور گرمی اسے یاد آئے، بلکہ یہ سوچے وہ
اے اللہ تیرے سجدے کے بغیر نیند کیسے، ایسا نہ ہو کہ تیرے سجدے کے بغیر نیند میں جاؤں اور ہمیشہ کی نیند میں سو جاؤں۔ اور فرشتے لکھے جب آیا تھا تو سجدہ قرض اس کے اوپر باقی تھا۔ تو دوستانی عالی وقار سچ کہتا ہوں، عبادتوں کے قریب ہو جاؤ، جو صورت ہو جس سے جڑے رہو، عبادتوں کے بغیر کچھ نہیں۔ مصطفیٰ کی یہی سنت ہے، صحابہ کا یہی طریقہ ہے، تبعی تابعین اولیاء صالحین ساروں کی زندگی اٹھا کے دیکھو، ان کی زندگی اگر معمور ہے تو عبادتوں سے معمور ہے، سجدوں سے معمور ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا اگر کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سچ بات یہ ہے کہ غریب نواز کے بارے میں جو شعر میں اپنے شیخ کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا وہ بھول گیا، اس شعر پر اپنی بات تمام کرتا ہوں کہ جس کے سائے کو نہ پایا نگہ عالم نے، بالیقین ہے اسی بے سائے کا سایہ خواجہ۔ کس کی ذات بے سایہ کس کی ذات تھی؟ بولو سب، جن کا سایہ نہیں تھا کس کی ذات تھی؟ وہ حضور کی ذات ہے نا۔ تو جن کے سائے کو نہ پایا نگہ عالم نے، بالیقین ہے اسی بے سائے کا سایہ خواجہ۔ میں نہ کہتا تھا غم دل، حالات کو سامنے رکھ کر یہ شعر سنو، میں نہ کہتا تھا غم دل کہ میرا بھی ہے کوئی، اب تیری خیر نہیں دیکھو آیا خواجہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔